يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
واجب احترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ کریم کی حسنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو درود و سلام درگزرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ تعالیٰ حق اور سچ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے سارے سنا کے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، سفر مظفر کی 2 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک کا یہ پہلا جمعہ مبارک ہے، اور یاد رکھیں یہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں اکثر اولیاء اللہ کا یوم وصال ہے۔ اس ماہ مبارک حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی یوم وصال ہے، اور اسی ماہ مبارک میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی یوم وصال ہے، اور اسی ماہ مبارک میں عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی یوم وصال ہے، اور اسی ماہ مبارک میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی یوم وصال ہے، اور اسی ماہ مبارک میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی یوم وصال ہے، اور بھی بزرگان دین ہیں اس ماہ مبارک میں جن کے وصال مبارک ہوئے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاری اہل بیت کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، پیارے محبوب کے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ بھی پیار کیا ہے، محبوب خدا کے ساتھ بھی پیار کیا ہے، ہم ان اولیاء اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ ماہ مبارک عرسوں کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں اکثر اولیاء اللہ کے عرس مبارک منائے جاتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت جن کو اولیاء کرام سے محبت ہے، جن کا عقیدہ بھی جنتی عقیدہ ہے، عقیدہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جنتی عقیدہ عطا فرمایا ہے، وہ اس ماہ مبارک میں اولیاء کرام کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو نذرانہ عقیدت پیش اس لیے کرتے ہیں، ہم ولیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ولیوں کے صدقے سے ہمیں صداقت ملی ہے، ولیوں کے صدقے سے ہمیں جنت بھی ملی ہے، اور ولیوں کے صدقے سے ہمیں سیدھا راستہ ملا ہے، ولیوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ کی رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ ملی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ملا ولیوں کے صدقے ملا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ جو واقع ہی اللہ کے ولی ہیں، آج ولی ہیں تو کم، ولی بہت زیادہ ہے، آج ولی کم ہے، ولی بہت زیادہ ہے، جس میں دیکھنا اور پرکھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کی زیارت کرو تمہیں خدا یاد آئے، جس کے چہرے کی زیارت کرو
واقعہ ہی اللہ کا ولی ہے تو جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آئے گا وہ میرے محبوب کی ہر سنت پر عمل کرتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ آج ہمارے سنی بولے والے اور دوسرے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، ہمارے سنی اگر کسی کو دیکھ لینا کہ یہ ایک بندہ ہے، اس نے تو آگ ہاتھ میں اٹھا لی ہے، اس نے تو ایک یہ کام کر دیا ہے، باقی یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ باقی بھی اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ تو آج میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آج جو حد سے زیادہ کپڑے پہن لے ہم اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو حد سے زیادہ کپڑے پہن لے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، اور اس کو بھی ہم ولی ماننا شروع کر دیتے ہیں جو حد سے زیادہ کپڑے اتار دیں، کبھی نہائے بھی نہ، غسل بھی نہ کرے، صفائی بھی نہ کرے، کپڑے بھی نہ پہنے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ لیکن کاش ہم ان دو نمبر لوگوں سے بچ جاتے ہیں۔ لوگ اکثر یہ میری اولاد ہے، یہ نافرمان ہوگی، کوئی تعویذ دے دے۔ ایسے دوست ہیں اولیاء اللہ جو علماء بھی ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلام جو اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمائی ہے، قرآن لالے کتاب، اس میں شفا ہے۔ تو اولیاء علماء یہ کام بھی کرتے ہیں، صرف ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا اگر یقین نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں، پھر تو یہ قرآن ہمارے لیے شفا نہیں ہے۔ اگر یقین ہے تو پھر آپ کو سورۃ اخلاص آتی ہے نا، آپ وہ پڑھ کر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ قرآن اتنی برکتوں والا ہے، لیکن ہمارے اندر اتنا یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سورۃ فاتحہ یہ شفا ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، اس کے بڑے نام ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ایک راستے سے گزر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو ایک بستی سے گزرے تو کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا بستی والوں نے۔ جب بستی والوں نے انکار کر دیا، کچھ آگے چلے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ بستی والوں کا ایک بادشاہ تھا یا کوئی بڑا تھا، اس کو کسی بچھو نے نسل لیا، تو اب وہ پریشان ہو گئے، کیوں نہ ہو کوئی ایسا نیک بندہ تلاش کرے جو اسے دم کرے تاکہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا جو کل آئے تھے، یہ چند دن پہلے آئے تھے، ان کی تلاش کریں۔ وہ اللہ کے نیک بندے معصوم ہوتے تھے، تلاش کرتے کرتے ان محبوب کے غلاموں کو تلاش کر لیا، بتایا کہ آپ آئیں، ہمارا ایک بڑا ہے، اس کو بچھو نے ڈس لیا ہے، وہ دم کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم ویسے دم نہیں کریں گے، مفت دم نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ لیں گے۔ بہرحال بات ہوئی، آپ کے محبوب کے غلاموں نے کیا کام کیا؟ سورۃ فاتحہ پڑھی۔ کیا پڑھا؟ سورۃ فاتحہ پڑھی، دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے شفا عطا فرما دی۔ ان سے کچھ بکریاں نہیں تو محبوب کی بارگاہ میں جب آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں تم نے کیا کیا ہے؟ عرض کی آقا نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا؟
عرض کیا آقا ہم نے آپ سے ہی تو سنا ہے کہ قرآن سارا ہی شفا ہے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، اس سے بڑی برکت ہے یہ سورۃ فاتحہ، بڑی فضیلت والی ہے۔ یہ آیت الکرسی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دیں، اپنے مال کے اوپر پھونک مار دیں، گھر کے اوپر پھونک مار دیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ساری رات حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دیکھو عمل کتنے پیارے ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں نہیں کرتے، کیوں؟ ہمارا یقین نہیں ہے، ہم دین سے دور ہیں۔ اس لیے اگر دین سے دور نہ ہوتے تو یہ جو 2 نمبر پیر ہیں ان کے کاروبار کبھی نہ چلتے۔ علماء کے پاس لوگ کم آتے ہیں، یہ جو 2 نمبر پیر جو دکانداری چلا رہے ہیں ان کے پاس لوگ زیادہ جاتے ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں جاتی ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں جاتی ہیں۔ کیا جو عورتیں جاتی ہیں 2 نمبر پیروں کے پاس ان کے گھر میں مرد نہیں ہے؟ گھر میں جوان بیٹا نہیں ہے، گھر میں جوان بھائی نہیں ہے، لیکن وہ عورت گھر سے بہانہ اور بنا کے جاتی ہے، جاتی وہ 2 نمبر پیر کے پاس، میرا بیٹا میرا میاں میری بات نہیں مانتا، آپ ایسا کو کام کریں کہ میرا میاں میری ہر بات کو مانگو گا، تھا مطلب کہ 500 دو، وہ دے کے آ جاتی ہے۔ یہ صرف کیوں کر رہے ہیں کہ دین سے دور ہو چکے ہیں۔ 2 نمبر پیر بہت زیادہ ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا، دیکھنا کیسے ہے؟ کیا اگر ہمارا پیر ہے تو ہم اتنا تو دیکھ سکتے ہیں کیا یہ سنت رسول کا پابند ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ابھی یہاں کی بات ہے، چند دن پہلے ایک بندے کے پاس کیا نام نہیں لینا، تو وہ بندہ بیٹھا یہی بات کر رہا تھا، یہ میرے پیر صاحب، میں نے دیکھا، میں نے کہا داڑھی چٹ، پتہ نہیں نماز میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ یہ ہے میرے پیر صاحب سے۔ وہ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے میرا ادب کریں تو ہمیں نہ کریں، اے میرے پیر کا ادب ضرور کریں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ بیٹا جوان ہو، ماں باپ کو چھوڑ کر پیر کی خدمت میں چلا جائے، اس کی خدمت قبول نہیں ہے۔ وہ جتنا وقت پیر صاحب کے پاس گزارے گا وہ ضائع ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہ وہ تو پیر جو کہے ماں باپ کی خدمت چھوڑ دے، میری بارگاہ میں آ جا، میری خدمت کر، سب سے زیادہ حقدار تو تیرے ماں باپ ہیں۔ آج بیٹا جی میں دادا صاحب کے عرس پہ جا رہا ہوں، صرف عرس پہ جانا، حضور غوث پاک کی 11ویں کا صرف لنگر کھانا، آج ہم سنیوں نے یہی کام بنایا ہوا ہے۔ بس اگر کوئی یہ باتیں کرے تو کچھ ایسے بھی ہیں فتوے لگا، بس یہ لگتا ہے مولوی صاحب دوسری سائڈ پر جا رہے ہیں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہم نے صرف کوئی لنگر کو شفا بنایا ہے، جو ان کا سب طریقہ کار ہے وہ ہم نے اپنایا نہیں ہے۔ تو یہ کیا 1 نمبر والی بات ہے کہ 2 نمبر والی بات ہے؟ ہم تو وہ صرف حضور غوث پاک کے نعرے لگانے والے ہیں۔
عرض کیا تھا کہ ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کوئی کہے نا کہ آج 2 نمبر پیر نہیں ہے، 2 نمبر ولی نہیں ہے. لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. پھر ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا. فرعون نے خدائی دعویٰ نہیں کیا، نمرود نے خدائی دعویٰ نہیں کیا. پھر آج 2 نمبر پیر بھی موجود ہیں، لیکن ان کی پہچان کیسے کرنی ہے؟ وہ دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں تو ولی کی چند نشانیاں ہیں. ولی کی کیا ہیں؟ چند نشانیاں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہے جو گناہگار کے دل پر نظر کرے تو دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے. جو گناہگار کے دل پر نظر کرے تو گناہگار کے دل سے بولیے نا اللہ کا ذکر جاری ہو جائے. آگے پھر دیکھیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہے مرد درویش وہ ہے مرد کلندر وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث مبارکہ ہو. ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے میں یہ سبق یاد کرنے والے ہیں تاکہ کوئی 2 نمبر پیر آ جائے. تو میں نے پہلے بھی شاید شروع میں یہ بات بتائی تھی. میرا کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار کی دین کے نوکر ہیں، ایسے 2 نمبر پیروں کے سامنا آتے رہتے ہیں 2 نمبر، لیکن میری عادت ہے میں ڈر کر ہی میں بات کر دیتا ہوں. میں بات کر دیتا ہوں. ڈرنا کس سے؟ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے. 2 نمبر پیر ہو اسے بات کریں کہ پیر صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر تو آپ عمل نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو تو پورا نہیں کرتے. یہ ہے اللہ کے ولی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ میری نظر میں ولی کون ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث مبارکہ ہو. تو آج ولی جس کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث کا پتہ ہے، اسے تو پتہ نہیں خود اپنی نماز بھی نہ پڑھنی آتی ہو، لوگ اس کو ولی مانتے ہیں. اس کے پاس جاتے نہیں تویز دے دو، گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے. گھر میں برکت چاہتے ہو تو بھائی اللہ کے احکامات پر عمل کیا کرو. ہے توجہ میری طرف؟ گھر میں برکت چاہتے ہو اللہ کے احکامات پر عمل کرو. کس کو نہیں پتا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، محبوب کے حکم کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، ان پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا سرکار کے احکامات کو مانتے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں؟ کیا محبوب کی ہر سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ تو جاؤ پھر اگر عمل نہیں کرتے تو جس بڑے پیر کے ساتھ مسجد پاس جانا ہے جاؤ، گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی، رزق میں کبھی برکت نہیں ہوگی. جب برکت والے کام نہیں کریں گے، جیسے میں نے ایک دن بات کی تھی اپنے میرے استاد محترم قبلہ استاد شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد
شادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے بیٹا ایک پیر تھا، اس کے بعد ایک مرید گیا، تو مرید تھا لیبر، تو پیر صاحب دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، تو پیر صاحب نے پوچھا بیٹا کیا اگر اس نے کہا میں ڈرائیور ہوں، تو پیر صاحب نے کہا کہ میری جو دعا ہے وہ 80 تک میٹر جائے گا تو دعا کام کرے گی، 80 تک میٹر جائے گا تو دعا کام کرے گی، اگر تیری گاڑی کا میٹر 150 پر چلا جائے تو تم خود موت کے منہ میں چلا گیا ہے، وہاں میری دعا کام کیا کرے گی؟ میری دعا کدھر تک کام کرے گی؟ 80 تک میٹر جائے گا۔ تو پیر صاحب سے دعا کروائیں، ماں باپ سے دعا کروائیں، تو کچھ خود بھی ایسے عمل کریں جس سے برکت ہو جائے۔ یہ قاری صاحب دعا فرما دیں، دعا فرما دیں، خود برکت والے کام ہم نے نہیں کرنے۔ تو پھر آئیے سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، جو بے نمازی ہے دوسرا بندہ اس کے حق میں دعا بھی کرے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی بات پر غور کر لیں کہ ہم نمازیں کتنی ادا کرتے ہیں، یہ تو بات آسان ہے کہ نہیں ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کچھ زیادہ تو ہے نہیں، 5 نمازیں ہیں، جب سونے لگنا ہے تو یہ خیال کرنا ہے میں نے نمازیں آج کتنی ادا کی ہیں، تو ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ امام صاحب نے سرکار کا فرمان سنایا تھا کہ جو بے نمازی ہے اس کے حق میں اگر نیک بندہ بھی دعا کرے، نیک بندوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن وہ جو اس کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی اٹھا لیتا ہے۔ اس کے حق کی جو دعا ہے، میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ سب مسلمانوں پر کرم فرما، سب مسلمانوں پر کرم فرما، رحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اپنے بندوں سنتا ہے، لیکن جو بے نمازی ہے اس کے حصے کی جو دعا ہے وہ اللہ ویسے ہی اٹھا لیتا ہے، اس کے حق میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو بتائیں اگر کسی پیر صاحب کے پاس چلے جائیں جو اچھے پیر ہیں، 1 نمبر ہیں، وہ خود بھی اسی فرمان پر عمل کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک قرآن ہوتا ہے، دوسرا محبوب کا فرمان ہوتا ہے۔ تو پھر میرے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے کہ پیر وہ ہے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے کیا فرماتے